صاحب آپ پہلے کچھ اپنے آج مزار بانی پاکستان کے مزار پہ حاضری دی آپ نے تاثرات آپ دیں تو اس کے بعد پھر ہم فردر بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ایز اے پریزیڈنٹ آف دا جموں کشمیر میں نے آج بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد الجناح کے مزار پر حاضری دی ہے. فاتح خوانی کیا میرے ساتھی سید وقار صاحب اور دیگر دوست موجود ہیں اور میں یہاں پہ آ کے بہت متاثر ہوا کہ آپ لوگوں نے جس طریقے سے ویلکم کیا اس میں آپ کا شکریہ ادا کریں. تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا تاکہ اچھا آواز زیادہ ہے نا. قائد اعظم محمد الجناح کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جس سے ہمارے دشمن بھی ہمیشہ ان کی کردار کو سراہتے رہے. انہیں ساری زندگی 3 باتوں پہ زور دیا ہے: یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. اور شکر الحمدللہ آج پاکستان اس راہ پہ کھڑا ہے کہ پوری پاکستانی قوم یکجا ہے، اس میں نظم بھی ہے اور ان میں یونٹی بھی ہے. اس حوالے سے پاکستان کا جو نظریہ تھا قائد اعظم محمد الجناح کے ذہن میں، ان کے مقاصد کو ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان قائد اعظم محمد الجناح نے ویسے ہی اس کے خواب نہیں دیکھا تھا. علامہ اقبال نے اس کو لیے کام نہیں کیا تھا، بلکہ آج آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام جو ہے روشن ہوا ہے. انڈیا کے جو پسپائی ہوئی ہے اس میں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس نے پاکستان پہ حملہ کیا. اس حملے کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی ہے، شاید یہ حملہ نہ کرتا تو ہمیں شاید اتنا نہ ہوتا. لیکن اس سے یہ ہوا کہ ہمارا امت جو ہے، جب فیلڈ مارشل نے اس کا جواب دیا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ساری دنیا کی توجہ کا مرکز پاکستان جو ہے بنا ہے. اور آپ نے موجودہ کرائسس کے اندر ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ چل رہی تھی، اس کے اندر آپ نے پاکستان کے کردار کو دیکھا. ایک بڑے نازک باریک راستے پہ وہ چل کے آگے چل تھا. ایک طرف اسلامی ممالک بھی تھے، دوسرے امریکہ بھی تھا، تو ان سب کو لے کے اکٹھا چلنا یہ بڑا مشکل کام تھا. پھر جو اسرائیل اور بھارت مودی جو ہے جس قسم کی سازشیں پاکستان کے خلاف میڈیا میں یا باقی جگہوں پہ کر رہا تھا، اس کو بھی ناکامی ہوئی. پھر ایسا ہوا کہ وہاں کے جو سول سوسائٹی تھی، وہاں کا جو میڈیا ہمارے خلاف زہر اگلتا تھا، وہی میڈیا وہی سول سوسائٹی جو تھی وہ پاکستان کے حق میں بولنے لگی اور مودی کے خلاف انہوں نے باتیں شروع کر دی. ویسے کہ مودی کا جو سب سے بہت تنقید کی جا رہی ہے دنیا میں، تو اس کا کوئی ہے ہی حامی نہیں رہا، وہ تنہا ہو چکا ہے. لیکن ہندوستان کے اندر بھی اس کے خلاف جو ہے وہ ایک آواز جو ہے وہ قوت کے ساتھ اٹھ رہی ہے. اور جس طریقے سے ہندوستان نے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو ظلم اٹھائے ہیں، اس کی یقینی طور پہ مذمت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے یہ اپنے ظلم سے جو ہے وہ باز آئے گا اور انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہو کے پاکستان کا جو حصہ بنے گا. یہ جو اس جنگ میں جو پاکستان نے جو نام عزت کمائی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے شکرگزار ہیں اور اپنی لیڈرشپ کے شکرگزار ہیں. پریزیڈنٹ پاکستان کی قیادت میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اور بالخصوص چیف آف ڈیفنس اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیع صاحب نے جو کردار ادا کیا، جو کلیدی کردار ادا کیا، وہ ان کی وجہ سے. ورنہ 24 آورز میں امریکہ شاہ صاحب وہ دوبارہ ایک بہت بڑا حملہ کرنے کے لیے ایران پہ جا رہا تھا. اس جنگ کو ٹالا گیا تاکہ دنیا کو ایک تباہی سے بچایا جا سکے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. پھر ایسا ہے کہ اسلام آباد میں ان کو اکٹھا کرنا، ایک میز سے بٹھانا، یہ اس سے بڑی کامیابی ہے. اور جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ نیگوسیشن کامیاب ہوئی، نیگوسیشن ناکام نہیں ہے. یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. جس کو ٹرمپ نے بھی، جس کو جے ڈی وینس نے بھی، جس کو ایران نے بھی، سعودی عربیہ نے، سب لوگوں نے اس کو سراہا ہے کہ یہ جو ہماری ٹاکس ہے یہ کامیاب ہوئی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ اگلے راؤنڈ میں پاکستان پھر یہ کوشش کرے گا کہ ان کو اکٹھا بٹھا کے جو آخری معاملات ہیں اس کو بھی طے کیا جا سکے.